حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں، کوئی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مثلا ایک طرف کفایت شعاری مہم سٹارٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف اربوں روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں۔ کس چیز کا لاک ڈاؤن آپ لگانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت خطے میں ابھی جنگ سٹارٹ ہوئی تو آپ کے پاس جو ریزروز پڑے ہوئے تھے، جس میں 1 ماہ 1.5 ماہ آپ لوگوں کو ابھی وہ اسی میرا مطلب ہے پرانے ریٹ پہ پیٹرول دے سکتے تھے، آپ نے فوراً 55 روپے پیٹرول کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان کی ٹیکس کی رقم ہے وہ کس طرح بے درگی سے حکومت وقت جو ہے وہ اپنی تشہیر کے لیے خرچ کر رہی ہے۔ جگہ جگہ بینرز، جگہ جگہ ان کے بڑے بڑے پلے کارڈز، اگر کسی جگہ کوئی آٹے میں 10 روپے کا ریلیف دے رہے ہیں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر تشہیر میں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو بالکل ان کی نیت، ان کی پریورٹی ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور میں مکمل طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں رد کرتا ہوں ان کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن یا یہ چیزیں، یہ سوائے صرف یہ بونڈی اور چھچوری قسم کی چیزیں ہیں جو کہ بالکل جن سے لاجک کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے بجائے پارکنگ سسٹم کو بہتر کرنے کے، آپ نے پورے بازار کو اکھاڑ دیا، آپ نے لوگوں کے بورڈز 2 دفعہ اتروائے لگوائے، پھر آپ نے سارا چیزیں جو بھی کیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن آپ نے دی، لیکن آج کچہری بازار میں ابھی 70% کام میرے خیال میں ہونے والا باقی ہے۔ وہ لوگوں نے، ہم سب، میرا بھی تعلق چونکہ کچہری بازار سے ہے، ہم نے وہاں بڑا سفر کیا۔ ہمارا وہ رمضان شعبان جو ایک سیزن لگتا تھا، وہ اس مرتبہ اتنی گرد و غبار اور اتنا وہ وہاں پہ بلاکیج تھی کہ عام کوئی فیملی کسٹمر وہاں تک آسانی سے آ ہی نہیں سکا، اور انہوں نے الٹرنیٹو مارکیٹس کا رخ کیا۔ لاک ڈاؤن سے ہی بزنس متاثر نہیں ہونا، بلکہ اس سے پہلے بھی حکومت وقت نے بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ ظالمانہ اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ جس سے بزنس لوگوں کا بہت حد تک جو ہے وہ آلریڈی متاثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شوکت وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں FNN فیصل آباد نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فیصل آباد کی تجارت اور صنعت پر۔ فیصل آباد ایک صنعتی اور تجارتی شہر ہے۔ اگر ملک میں کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو فیصل آباد کی صنعت پر اور تجارت پر بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جیسے ہی فیصل آباد کی صنعت پر یا تجارت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ملک کی جو معیشت ہے وہ براہ راست متاثر ہوتی ہے، کیونکہ فیصل آباد جو ہے یہ ملک کا تیسرا اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو مانچسٹر آف پاکستان کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے ایک کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں تعلیمی ادارے بند کیے گئے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف سرکاری اداروں کو یہ کہا گیا کہ وہ کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد کریں، جس کی وجہ سے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی کارکردگی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ان کو بھی پیٹرول کی بچت کرنے کا یا دیگر اقدامات کرنے کا جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا ہے، ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 1 یا 2 روز قبل جو ہے وہ PSL کے میچز منسوخ کر دیے گئے، اور اب اگلا مرحلہ آ گیا، یعنی لاک ڈاؤن۔ حکومت کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نام تو اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کا دیا گیا ہے، لیکن یہ ایکچول میں ہے لاک ڈاؤن ہی، کہ 10 بجے کے بعد تمام کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 10 بجے کا تو ٹائم دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی دکانداروں کو یا جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں ان کو یہ اس والے سے لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ رات کے وقت جو کاروباری مراکز ہیں یا رات کے وقت جو کاروبار ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، جس کی وجہ سے تاجروں کی جانب سے، صنعتی جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے، تجارتی تنظیموں کی جانب سے ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تاجر رہنما بھی ہیں، شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، تجارتی شعبے میں ان کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی شعبے میں بھی ان کا نام ہے۔ وہ ایک تاجر رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، سیاست کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے۔ شیخ سلمان عارف صاحب، شیخ صاحب ویلکم، آپ نے ٹائم دیا۔ شیخ صاحب، سمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو لاک ڈاؤن ہی، حکومت کی جانب سے اس کو نام دے دیا گیا سمارٹ لاک ڈاؤن کا،
اس کے ہماری تجارت کے اوپر یا صنعت کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہماری جو معیشت ہے وہ تو پہلے ہی بیٹھ چکی ہے، حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، لیکن حقائق اس کے منافی ہیں. کیا کہتے ہیں اس حوالہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور کچھ عوام تک جو ہمارے خیالات ہیں وہ پہنچانے کا FNN ذریعہ بنا. سر بات یہ ہے کہ حکومت کی جو بھی پالیسیز ہیں مجھے تو آج تک اس کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے، حکومت کی پریورٹیز کیا ہیں، کوئی سمجھ سے بالاتر ہے. مثلا ایک طرف کفایت شعاری مہم سٹارٹ ہو رہی ہے، دوسری طرف اربوں روپے کے جہاز خریدے جا رہے ہیں، دوسری طرف بیوروکریسی کے لیے جوڈیشری کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرا مطلب ہے کہ کوئی لاجک ان کا جو نعرہ ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اس لیول کا قول و فعل کا تضاد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے بہت حد تک یہاں پہ ایک ایسا گھٹن زدہ ماحول ہے کہ ہمارے جو میرا مطلب بات کرنے والے لوگ ہیں، آزادی رائے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے جو لوگ بات کرتے تھے، جو میڈیا اس چیز کو میرا مطلب ہائی لائٹ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو ماحول ہے. اب لاک ڈاؤن، بھائی کس چیز کا لاک ڈاؤن آپ لگانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت خطے میں ابھی جنگ سٹارٹ ہوئی تو آپ کے پاس جو ریزروز پڑے ہوئے تھے جس میں 1 ماہ 1.5 ماہ آپ لوگوں کو ابھی وہ اسی میرا مطلب ہے پرانے ریٹ پہ پیٹرول دے سکتے تھے، آپ نے فوراً 55 روپے پیٹرول کا اضافہ کر دیا، ڈیزل میں اضافہ کر دیا. اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ملک ہیں، جس طرح کے ایک ڈیٹا آیا کہ بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے یا دوسرے ہیں، وہ کہیں بھی اس لیول کا اضافہ نہیں ہوا. اور یہ چیز اگر آپ آج سے کچھ سال پہلے پیچھے جائیں تو تب پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائس $115 پر بیرل تک تھی. اس وقت بھی 150-60 روپے میں پیٹرول پاکستانی عوام کو ملتا رہا. آج وہ پیٹرول کی پرائس $100 پر بیرل، 105، پھر بعد کچھ ٹائم بعد نیچے آتی ہے، یعنی 95 سے $110 پر بیرل تک جاتی ہے. اور آپ کا تاریخ کا بلند ترین ریٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہ وہ جو ہے وہ ٹھونس دیا گیا ہے. اچھا، پھر سیکنڈ، آپ نے تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں، آپ سکول کالجز بند کر رہے ہیں. بھئی آپ کس لیے بند کر رہے ہیں؟ آپ اپنی نئی نسل کو بجائے اس کے کچھ بچوں کے ایگزامز تھے، بچوں کے اب سارا سال یہ آپ کا مارچ اپریل ایک اینول جو ایگزامینیشن ٹائم ہوتا ہے، لوگوں نے سارا سال کا جو پڑھا ہوتا ہے، بچوں نے وہ امتحان دینے ہوتے ہیں. آپ نے جناب وہ یہ جی آن لائن دیں، گھر سے بیٹھ کے دیں، جو کہ ایک بالکل ایک غیر سنجیدہ سی چیز ہے. جو ایک ٹیسٹ کالج میں یا ریٹن جو آپ نے یونیورسٹی میں جا کے دینا ہے، وہ آپ گھر بیٹھ کے اس لیول کی وہ کس طرح آپ ایک یعنی جس میں امتحانی تیاری کر سکتے ہیں، یا آپ جینون وہ ایک کس طرح دے سکیں گے؟ بچے اپنے طور پہ جب دیں گے تو وہ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جی 10 بجے تک شاپس بند کر دیں. اچھا جی، شاپس 10 بجے تک بند کر کے اس کا کیا ایفیکٹ آنا ہے؟ یعنی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جناب پاکستان پہ بہت بڑا قرضوں کا بوجھ ہے، پاکستان اس وقت دبا ہوا ہے قرضوں کی دلدل میں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو بہتر کرنے کی بجائے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اشرافیہ کے لیے کروڑوں روپے ان کی عیاشیوں کے لیے گاڑیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں. پاکستان کی ٹیکس کی رقم ہے وہ کس طرح بے درگی سے حکومت وقت جو ہے وہ اپنی تشہیر کے لیے خرچ کر رہی ہے. جگہ جگہ بینرز، جگہ جگہ ان کے بڑے بڑے پلے کارڈز. اگر کسی جگہ کوئی آٹے میں 10 روپے کا لیف دے رہے ہیں تو کروڑوں روپے اس کے اوپر تشہیر میں خرچ ہو رہے ہیں. تو بالکل ان کی نیت، ان کی پریورٹی ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور میں مکمل طور پہ
سمجھتا ہوں کہ یہ میں رد کرتا ہوں ان کا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا یہ چیزیں، یہ ماس وائے صرف یہ بونڈی اور چھچوری قسم کی چیزیں ہیں جو کہ بالکل جن سے لاجک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا شیخ صاحب، حکومت کی جانب سے اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ہے، یعنی 10 بجے کا کہا گیا ہے، لیکن 10 بجے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تجارتی مراکز ہیں یا جو بھی جگہیں ہیں خرید و فروخت کی، ان کو جو ہے وہ 9 بجے سے ہی تیاری شروع کرنا کرے گی۔ کوئی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ پھر یہ جو ہے وہ اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے، اور اگر اس کے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں صرف 8 بازاروں کی، تو 8 بازاروں میں ہی جو اس کا جو کتنا اس کا افیکٹ ہوگا، کتنے کے اس کے اثرات اس کے ہماری معیشت کے اوپر پڑیں گے، تجارت کے اوپر پڑیں گے، اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سر دیکھیں، آپ نے پہلے بھی کوئی کسر 8 بازاروں میں نہیں چھوڑی، 8 بازاروں کے بزنس کو تباہ کرنے میں۔ آپ نے پہلے 1.5 سال سے آپ نے اس کو وہ نو ٹریفک زون ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ کوئی جو وہیکل فری بنانا ہے، اس کو وہیکل فری آپ نے بنانا ہے، تو بھائی اس کے لیے آپ ہر بازار کے ساتھ پہلے تو کوئی پراپر جگہ پارکنگ کی دیں، تاکہ اگر کسی نے وہاں آنا ہے تو وہ گاڑی اپنی یا بائک اس جگہ پہ لگا کے اور تھوڑا پیدل چل کے، زیادہ پیدل نہ اس کو چڑھنا پڑے، تھوڑا پیدل چل کے وہ اپنے بازار یا اپنی خریداری کے پوائنٹ تک پہنچ سکے۔ آپ نے بالکل پہلے تو وہ بند کیا، پھر آپ نے اب کچہری بازار کا آپ اگر بات کریں تو وہاں پہ آپ نے بیوٹیفیکیشن پلان سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بیوٹیفیکیشن پلان جو ہے وہ آپ کا کسی تاجر کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، کسی تاجر نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا۔ تاجروں کا تو ایک مطالبہ تھا کہ ٹریفک کا سسٹم بہتر کر دیا جائے، ٹریفک یعنی کہ یہاں پہ پارکنگ سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا جائے، لوگ آئیں پارکنگ، لیکن آپ نے بجائے پارکنگ سسٹم کو بہتر کرنے کے آپ نے پورے بازار کو اکھاڑ دیا، آپ نے لوگوں کے بورڈز 2 دفعہ اتروائے لگوائے، پھر آپ نے سارا چیزیں جو بھی کیں۔ اچھا، اس کی وجہ سے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن آپ نے دی، لیکن آج کچہری بازار میں ابھی 70% کام میرے خیال میں ہونے والا باقی ہے۔ وہ لوگوں نے، ہم سب، میرا بھی تعلق چونکہ کچہری بازار سے ہے، ہم نے وہاں بڑا سفر کیا، ہمارا وہ رمضان شعبان جو ایک سیزن لگتا تھا وہ اس مرتبہ اتنی گرد و غبار اور اتنا وہ وہاں پہ بلاکیج تھی کہ عام کوئی فیملی کسٹمر وہاں تک آسانی سے آ ہی نہیں سکا، اور انہوں نے الٹرنیٹو مارکیٹس کا رخ کیا۔ اب آپ یہ جو ہے لاک ڈاؤن والی بات ہے، اس کے تاجر تو پہلے ہی پسا پڑا ہے۔ ٹیکسٹائل تاجر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ دھاگا کپڑا آپ کی صنعت بند ہو رہی ہے، اور آپ چائنا سے ان چیزوں کو منگوا رہے ہیں، سستی آ رہی ہیں، وہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایکشن گورنمنٹ نے نہیں کیا کہ ہم امپورٹڈ چیزوں پہ پابندی لگائیں اور ہم اپنی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو، میرا مطلب ہے کہ پروموٹ کریں، یا اس میں ہم ایسے سٹیپس لیں کہ یہاں پہ امپلائمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، باقی چیزیں نہ ہوں۔ آپ نے وہ پہلے لوگوں کو تنگ کیا۔ اس کے بعد آپ پیٹرول کی پرائس جب بڑھتی ہے تو مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے، اس مہنگائی کی لہر کی وجہ سے روز یہ آپ پچھلے 25 دن سے آپ یہ دیکھیں کہ دھاگے کی قیمت میں تقریباً کوئی 25-30 روپے جو ہے وہ پاؤنڈ کا اضافہ ہو چکا ہے، اور جس کا سارا اثر جو ہے وہ جائے گا آپ کے ہمارے جو ہے اینڈ کنزیومر پر۔ تو تاجر تو پہلے ہی پسا پڑا ہے، تاجر کو بجلی مہنگی مل رہی ہے، تاجر کو پیٹرول کی شکل میں جو ہے وہ بے پناہ، اب انرجی کا کرائسس آگے، گیس کا کرائسس آ رہا ہے، سارے سپننگ والے، پروسیسنگ والے جو ہیں وہ اپنے ریٹس بڑھا دیں گے۔ تو اب اس معاملے میں تو وہ اب مزید یہ لاک ڈاؤن جو ہے، لاک ڈاؤن تو 10 بجے تک کریں گے، اور اس پہ پھر عمل کتنا کو ہوگا، کون اس پہ عمل کرے گا؟ اور ویسے بھی جو بازاروں کی حالات ہیں، بازار صبح 10-11 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک تو جو میجورٹی شاپس ہیں وہ چلتی ہیں، لیکن کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جیسے موبائل شاپس ہیں، یا وہ وہاں پہ ینگسٹرز آتے ہیں، وہ لیٹ نائٹ بھی آتے ہیں، تو وہ ان کو فرق پڑے گا۔ لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اکیلا لاک ڈاؤن سے ہی بزنس متاثر نہیں ہونا، بلکہ اس سے پہلے بھی حکومت وقت نے بہت ساری ایسی جو ہے نا وہ ظالمانہ اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ جس سے بزنس لوگوں کا بہت حد تک جو ہے وہ آلریڈی متاثر ہے۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے ایک بات کی انحصار کی کہ ہم جو ہے وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے یا جو بھی ملک ترقی کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک پہ انحصار کم کرتے ہیں، یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں خود کفیل ہوں، اس سے ان کا حکومتوں کا زر مبادلہ بچتا ہے ملکوں کا،
اور دوسرے ممالک پہ انحصار بھی پھر کم ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی ایک سلسلہ چلا ہے جنگ کا, تو ہم پیٹرولیم مصنوعات میں خود کفیل نہیں تھے, تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو سفر کرنا پڑ رہا ہے کہ جنگ ایران میں لگی ہوئی ہے, اسرائیل کی اور امریکہ کی لگی ہوئی ہے, تینوں ممالک کی آپس میں, اور جو ہے وہ متاثر ہم ہو رہے ہیں, یعنی جنگی ماحول ہمارے پیدا کر دیا گیا ہے. تو یہ جو انحصار ہے یہ ہم جو اب موجودہ صورتحال میں ہم ٹیکسٹائل, اپنی ٹیکسٹائل کو ختم کر کے, یعنی اپنی ٹیکسٹائل کی مصنوعات کو ختم کر کے ہم کن کن ممالک پہ زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور کس کس چیز کا انحصار زیادہ کر رہے ہیں, یعنی کیمیکل کا کر رہے ہیں, دھاگے کا کر رہے ہیں, کپاس ہم نے اپنی تباہ کروا لی ہے جو دنیا کی بہترین کپاس تھی, یہ کن کن ممالک پہ ہم انحصار کر رہے ہیں اب, یعنی ٹیکسٹائل جو جس میں ہم خود کفیل تھے اب ان کا اس چیز کا انحصار بھی ہم دیگر ممالک پہ لے کے جا رہے ہیں. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ؟ سر دیکھیں, آپ نے ہر وہ چیز جو آپ کے ملک میں میرا مطلب بہتات تھی جس کی قدرت نے گاڈ گفٹڈ آپ کا, یعنی موسم ہے, آپ کی جو ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, یہاں کی زمین کی زرخیزی, جس طرح کاٹن کی بات آپ نے کی, چاول آپ بات کر لیں, گندم کی آپ بات کر لیں, یہ ساری چیزیں یہاں پہ بڑا یعنی پوٹینشیل یہاں موجود تھا. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی پالیسی, بلکہ ہماری پالیسیز موسٹلی ایسی ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے, لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچے. آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے انہوں نے جو ہے امپورٹڈ یان جو ہے اور امپورٹڈ کپڑا جو ہے اس کو بے پناہ گورنمنٹ نے کہیں اس پہ ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ یہ نہ آئے, جس سے یہاں کی بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ کمیشن کی خاطر کرتے ہیں نا, ان کے مالی اٹریکشن ہے جی, ان کو پیسہ وہاں سے بننا ہے, ان کا زور جس چیز پہ چلنا ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کو. اچھا, سولر کی پالیسی آئی, اس سے پہلے آپ کے یہ گیس پلانٹس کی ملوں نے وہ لگائے, گیس پہ اپنا سارا LNG پہ لے گئے اپنے یونٹس, ٹھیک ہے, وہ بعد میں وہ ختم کر دیا. اس کے بعد پھر سولر کا کہا گیا کہ سولر لگائیں, پھر آئے دن سولر پہ بھی جو جن لوگوں نے سولر لگا لیا ہے وہ ڈومیسٹک ہیں یا انڈسٹری والے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے انویسٹمنٹ ارینج کر کے اور مشکل کاٹ کے وہ لگایا, اب اس پہ آئے دن ان کا دل ہوتا ہے کہ جناب یہ ریلیف ہم بند کر رہے ہیں, گرین ٹیکس بڑھا رہے ہیں, بلکہ نیٹ میٹرنگ ختم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اچھا, ان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ ان کا زور چلتا ہے کہ جو بندہ 25-30 ہزار روپیہ سیلری لینے والا ہے اس کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہیلمٹ پہناؤ, اور وہ ہیلمٹ اگر 2000 کا ہے تو وہ 5000 میں بلیک ہو رہا ہے, وہ غریب آدمی کو اس طرف لگاتے ہیں کہ بھائی 5-5 ہزار کا تم ہیلمٹ خریدو. اگر کوئی زیبرا کراسنگ پہ کسی کا ٹائر آ گیا ہے یا کوئی لائسنس یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو 2-3 ہزار روپے کا وہاں پہ یہ چلان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ اپنا لوگوں کی بائکس جو بازاروں میں کھڑی ہوتی ہیں اور بازار کے ایریے میں وہ کھڑی ہیں, اس پہ یہ اس کو لفٹر اٹھاتا ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا, جتنا بھی آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ تو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں. ایک بندہ اپنے یونٹ کو, اپنے انڈسٹریل یونٹ کو لے کے جاتا ہے اس پہ گیس پہ, پھر آپ کہتے ہیں سولر کرو, اور آپ نے جتنے بجلی کے معاہدے کیے ہیں وہ تو زبان زد عام ہے کہ آپ نے وہ مہنگی ترین جو ہمارا ذریعہ ہے, جس طرح پیٹرولیم بیسڈ, آپ نے وہ سارے اپنا آپ کے معاہدے ہیں جو کہ بجلی بھی ہم نہیں لے رہے اور ان کو پیسے بھی دینے پڑ رہے ہیں. تو ان کی ٹوٹل جو ان کی پریورٹی ہے وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جس میں ان کو کک بیکس آئیں, ان کے کمیشن بنے, مالی فائدے ہوں. کبھی پاکستان کے عوام کی بہتری ان کی پریورٹی نہیں رہی. تو آپ نے بات کی کہ جی ہمیں اپنے ملک پہ انحصار بڑھانا چاہیے. بھائی ہم اپنے ملک پہ انحصار تو اسی شکل میں بڑھائیں گے نا کہ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ پوری طرح سے سنسیئر ہوں گے. ہم گرین ایریاز کو کم کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے, ہم بے تکی قسم کی وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں, اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, اس میں بہت بہت بڑے لوگ انوالو ہیں جس کو آپ یعنی نہیں منع کر سکتے. گرین ایریا کم ہونے سے آپ کا جو ایگریکلچر کے لیے جو ایریا ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو اسی طرح میرا مطلب ہے جو چیز ہمارے پاس بہتات ہوتی ہے وہ ہم باہر کی دنیا میں پہلے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس پہ ہم وہ لیتے ہیں اپنا سارے بینیفٹس لیتے ہیں, اور پھر شارٹیج ہوتی ہے تو پھر باہر سے مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کبھی ہسٹری میں یہ چیزیں غور کریں, دیکھیں, تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہم اگر اپنی گھر کے لیے یا اپنی ذات کے لیے جو پروجیکٹ کرتے ہیں اس پہ ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کاسٹ کم سے کم ہماری لگے, ہمیں اس میں سے زیادہ ییلڈ آئے, ہم زیادہ سے زیادہ. لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے کوئی اسکول گورنمنٹ کے کھاتے سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, کوئی بلڈنگز کھڑی ہیں, تو ہم بجائے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں امپروومنٹ کی
جس میں تھوڑا سا بجٹ انوالو ہے، وہ کرنے کی بجائے ہم اس کے ساتھ ایک نیا سکول، ایک نئی اس کا وہ میرا مطلب ہے اس کا ٹینڈر دے دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ نیا سکول بن جائے، اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے گورنمنٹ کے خرچ ہو جائیں، لیکن جو پہلے بنایا سکول ہے اس کو ہم نے تھوڑے سے پیسے لگا کے ٹھیک نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں، لیکن پاکستان کی عوام کو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اسی طرح چلتے رہیں گے اور اس کی قیمت پاکستان کے 25 کروڑ لوگ پے کرتے رہیں گے اگر لوگوں نے آواز نہ اٹھائی. لوگوں کو اویئرنیس پوری طرح سے ہونی چاہیے، لوگوں کو اس بات پہ غلط چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے، ببانگ دہل اٹھانی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو میرا مطلب ہے ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جی جو مضبوط ایمان والا شخص ہے وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح اس کو کہنا چاہیے. اور جب بہت سارے لوگ، اکثریت غلط چیز کو غلط کہنا شروع کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط کام کرنے والے جو ہیں وہ کم از کم خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب لوگ جاگ رہے ہیں، اور جاگتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینا وہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ سلمان عارف صاحب، جو تاجر رہنما ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. ان کی جو تجارت کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے یہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے، مختلف شعبوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تجارتی شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، صنعتی شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نہ کہ مشکلات کو بڑھایا جائے. یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے بھی بہت ساری جو شعبے ہیں وہ متاثر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت یعنی صنعتی شعبے کو، تجارتی شعبے کو مراد دے، ان کو ریلیف فراہم کرے، پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں کرے، انرجی کی صورت میں کرے، بجلی کی صورت میں کرے، یا دیگر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ جو صنعتی اور تجارتی شعبہ ہے اس کو ریلیف فراہم کیا جائے، تاکہ صنعت کا پہیہ چلے گا، تجارت کا پہیہ چلے گا تو ملک کو معاشی طور پر فائدہ ہوگا، بے روزگاری کم ہوگی اور جو عوام ہے وہ ہماری خوشحالی کی طرف آئے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے آخری بات میں آپ کے سوری، میں صرف گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ جو سلیکٹیو قسم کا ایک سبسڈائز چیزوں کو کرتے ہیں، مثلا جس طرح آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، آپ کے کوئی اسی طرح کے اور کوئی پروگرام ہے جس میں آپ مخصوص وہ کرپشن کے علاوہ کوئی اس چیز میں جو ہے نا وہ پروموٹ کرپشن، وہاں پہ لوگ اپنے من پسند لوگوں کو ان کے نام دیتے ہیں، لسٹیں. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ایسا قدم آپ اٹھائیں جس کا اکراس دی بورڈ ساری قوم کو فائدہ پہنچے. آپ اگر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی پرائس یہ جو آپ نے بنائے ہیں پیرا فورس، یہ پرائس کنٹرول کریں گے یا یہ چیز کریں گے یا یہ، تو وہ تو میرا مطلب ہے اس کی بجائے آپ اکراس دی بورڈ پیٹرول کا ریٹ کم کر دیں، آپ اکراس دی بورڈ گندم کا ریٹ، آپ یہ چیزوں کی پرائسز کم کریں جس سے کہ ہر کامن مین کو اس کی دہلیز تک جو ہے وہ فائدہ پہنچے. جب آپ اس کی بجائے اس طرح کی چیزیں شروع کریں گے کہ جناب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں یا فلاں پروگرام کی مد میں ہم لوگوں کو اتنا دیں گے یا یہ کریں گے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ مستحق لوگوں تک تو وہ چیز جاتی ہے، لیکن بہت ساری وہ چیز ایسے لوگوں تک جاتی ہے جو کہ سفارشی کلچر کے لوگ ہوتے ہیں، سفارش جن کی کوئی بڑا منسٹر، ایم این اے، ایم پی ہے جن کا نام دے رہا ہے یا کوئی اور لوگ. تو گورنمنٹ صرف پالیسیز بناتے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے میں جو ریلیف دے رہا ہوں وہ سارے لوگوں کو جینونلی وہ اکراس دی بورڈ ساری عوام تک جائے. جی ناظرین، شیخ سلمان عارف صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی جو پالیسیاں بنائے کہ جس کا فائدہ عام آدمی کو براہ راست پہنچے، بجائے اس کے کہ وہ چیز ایسے گھوم کر آئے کہ چند لوگوں تک وہ پہنچے اور باقی جو اصل حقدار ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.